تو اے مسلمانوں خوب غور کر کے جواب دیجیے گا کہ بیعت کے اس معاملے میں قرب خداوندی کا ذریعہ اور وسیلہ کون ہو سکتا ہے؟ قرآن، حدیث، سنت، یا آپ کے ہمارے اچھے اعمال؟ یا پھر غور سے اب سنیے گا، یا پھر اس تمام گفتگو کو سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے متعلقہ زمانے کا ہادی برحق؟ مگر یہ سوال ابھی باقی ہے کہ آیا وہ ہستی، وہ ہادی برحق اسی حیثیت کے ساتھ ہی آج بھی زندہ، حاضر اور موجود ہے؟ اس بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے اگلے ویڈیو میں۔ ویڈیو کی بروقت نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اس یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج قرآنی آئینہ کو ضرور سبسکرائب اور فالو کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 35۔ اے مومنو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس میں کیا شک کہ دین اسلام خداوند تعالی رب العالمین کے قانون اور اس کے آئین کا نام ہے۔ یہ بات تو ہر مسلم خاص و عام جانتا ہی ہے، مگر یہاں جو مدعے کی بات ہے، الوسیلۃ الی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ، یعنی ایسا وسیلہ، ذریعہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ ہی کا مقرر کردہ ہو۔ بعض علماء اور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس دین برحق کے اندر ہدایت کے سلسلے میں اور مدد امداد کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کے وسیلے یا ذریعے کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو براہ راست کسی ذریعے وسیلے کے بغیر ہی ہدایت دیتا ہے اور مدد بھی کر سکتا ہے۔ اس بارے میں آپ کو مختلف مفسرین اور علماء کی اس قسم کی بے شمار سپیچز، لیکچرز دیکھنے اور سننے کو ملیں گی۔ بس یہاں اس بارے میں اس ناچیز کا کچھ یوں کہنا ہے کہ جی ہاں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، خداوند تعالیٰ کی ذات تو قادر مطلق ہے، وہ اللہ العزیز الحکیم ہے، وہ جو چاہے اور جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ اس ذات سبحانہ تعالیٰ کو کسی سورس یا کسی وسیلے ذریعے کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں، بھلا اس میں کیا شک؟ لیکن ناظرین و سامعین، سورس اور وسیلے یا ذریعے کے محتاج، ضرورت مند اور حاجت مند تو ہم ہیں، مخلوق، انسان، نہ کہ خالق اللہ جل جلالہ و شانہ۔ بس اس حساب سے تو سورس اور وسیلے سے انکار کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تم خود کو مخلوق نہیں خالق سمجھتے ہو، مقدور نہیں خود کو قادر مانتے ہو، اور آپ خود کو محکوم نہیں بلکہ حاکم تسلیم کرتے ہو۔ ورنہ قرآن حکیم تو یہی فرماتا ہے کہ مخلوق کو، اور مخلوق میں خصوصی طور پر بندے یعنی انسان کو، اور انسانوں میں خصوصاً مسلمان کو، اور مسلمانوں میں بالخصوص مؤمنین کو، اور مؤمنوں میں خاص طور پر متقین کو، جی ہاں متقین کو خداوند تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ درکار ہے۔ یہ قرآن پاک ہی کا ارشاد ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو قرآن حکیم کی وہ مقدس آیت دکھا دیں، آئیے ان آیات پر ذرا غور کریں۔ ان آیات کو سمجھتے ہوئے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کے قرب یعنی نزدیکی اور اس کی معرفت یعنی پہچان حاصل کرنے کے لیے کس طرح سورس،
وسیلہ اور ذریعہ کار فرما ہوتا ہے۔ یہ آیات وسیلہ کے بارے میں سمجھنے کے لیے بہترین مثال ہے، اور وہ آیات مقدسات یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ دیکھیے سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 76 تا 79، خداوند تعالیٰ کی معرفت تک رسائی ملنے کی مثال سمجھائی جا رہی ہے۔ ہاں اگر کوئی مانتا نہ ہو تو نہ مانے، جبکہ اکثر علماء اور مفسرین کچھ اس طرح کی تفسیر بھی پیش کرتے ہیں کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد قرآن ہے، بعض کہتے ہیں حدیث ہے، اور کچھ کا ماننا ہے کہ سنت نبوی ہی مذکورہ وسیلہ ہے۔ ان کے علاوہ ایک بڑی تعداد اس اعتقاد پر بھی ڈٹی ہوئی ہے کہ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، زکوٰۃ، حج و جہاد وغیرہ ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت حال تو کچھ اور ہے۔ وہ وسیلہ کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان اپنی اپنی مرضی کے مطابق اپنے لیے اختیار کر لے اور اسی کو اپنا لے، کیونکہ قرآن حکیم کے اندر جس آیت میں خداوند تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا ذکر ہے، یعنی حکم موجود ہے، وہاں کسی مسلمان کو بھی یہ اختیار نہیں دیا ہوا کہ وہ خود سے جو مرضی کوئی بھی وسیلہ ڈھونڈ لے۔ یعنی اس آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ کوئی وسیلہ، عربی میں کہا جائے گا وسیلتاً، کوئی بھی وسیلہ تلاش کر، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا یہ ہے الوسیلہ، یعنی ایسا وسیلہ جو پہلے سے ہی معین ہے، مقرر ہے، معلوم ہے اور معروف ہے، کیونکہ یہ لفظ الوسیلہ حالت معرفہ میں ہے، ڈیفینٹ ناؤن ہے، حالت نکرہ یعنی انڈیفینٹ یا کامن نہیں ہے۔ اگر لفظ الوسیلۃ کی بجائے وسیلتاً موجود ہوتا تو تب ہر مسلمان اپنی اپنی مرضی اور رائے کے مطابق اپنے لیے کوئی سا بھی ایک وسیلہ ڈھونڈنے پر مجاز اور مختار ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں الوسیلہ فرما کر یہ واضح کر دیا ہے کہ جو وسیلہ اور ذریعہ خداوند تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے معین اور مقرر ہے، اسی کو تلاش کیا جائے۔ اور وہ آیہ مبارکہ آپ کے زیر نظر، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 35، جیسے کہ آغاز میں بھی تلاوت کی گئی تھی۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، اے مومنو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اے دین حق کے اعلی قدر نیک بخت مومنو، اس آیہ مبارکہ کے اندر کئی حکمتیں اور حقیقتیں مضمر ہیں، جیسا کہ اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب نہیں کیا، جیسے کہ فرمایا گیا ہو اے لوگو یا اے میرے بندو، یہاں تک کہ تمام مسلمانوں کو بھی پکارا نہیں گیا، بلکہ اس آیت میں تو تمام مخلوقات سے چیدہ مخلوق انسان اور انسانوں میں سے بہتر مسلمانوں سے ترقی یافتہ مومنین، پس یہاں اس آیت میں مومنین کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے مومنین، جس طرح ایک پست ترین درجے سے ترقی کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے ہو، مومنین بن گئے ہو، اب تقوی اختیار کر کے مزید ترقی کر جاؤ اور متقی بنو، اور یوں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ ہی کا معین کردہ اور مقرر کردہ وسیلہ تلاش کرو، جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور اس کے حضور میں پہلے سے ہی معین اور مخصوص ہے۔ حقیقت نمبر 10 پیش ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو مان لیا کہ اس سے
اللہ تعالیٰ کا اشارہ کسی مخصوص ذریعہ اور سبب کی طرف ہے، تو بھلا وہ پسندیدہ اور مخصوص برگزیدہ وسیلہ کیا ہو سکتا ہے یا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کا درست جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں قرآن عزیز کی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا، یعنی قرآن پاک خود بتا دے گا کہ وہ برگزیدہ وسیلہ کون سی ہستی ہے۔ غور کیجئے گا، نمبر 1، وہ ہستی جس کی تابعداری میں ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اور مغفرت دونوں پوشیدہ ہوں۔ دیکھیے قرآن سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی کہہ دیجئے، اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، تب اللہ بھی تم لوگوں سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ پس مسلمانوں، جس ہستی کی اتباع میں خداوند تعالیٰ کی محبت اور مغفرت دونوں موجود ہوں، پھر مزید کیا لینے کے لیے اللہ تک جانے کا وسیلہ ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ میرا مطلب الوسیلۃ الی اللہ، کیا یہی ہستی ہی نہیں جس کی تابعداری میں ہی کسی شک کے بغیر اللہ کی محبت اور مغفرت موجود ہے؟ نمبر 2، قرآن مجید کے اندر ذرا آگے بڑھیے، دیکھیے سورہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 64، ارشاد خداوندی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَكُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر جب وہ لوگ گناہوں کے سبب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور وہ اس وقت اے نبی آپ کے پاس آ جائیں اور اللہ سے مغفرت مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت مانگے، تو وہ لوگ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو اے مسلمانوں، یہاں پہ جس ہستی کی اپنی امت کے لیے مانگی جانے والی دعائے مغفرت اللہ کے حضور میں کبھی ٹالی نہیں جا سکتی ہو، کیا وہی ہستی الوسیلۃ الی اللہ نہیں ہو سکتی؟ نمبر 3، دیکھیے قرآن سورہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 80، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اے دیکھنے اور سن سکنے والے مسلمانوں، ذرا سوچو، اب ذرا غور بھی تو کرو کہ جس ہستی کی اطاعت کسی شک اور شبہ کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ کی اطاعت بن جائے، کیا یہی ہستی ہی خدا تک پہنچنے کا وہی معین اور مقرر کردہ خدائی وسیلہ نہیں ہے؟ مزید دیکھیے نمبر 4 سورہ نمبر 48 سورۃ الفتح آیت نمبر 10، ارشاد خداوندی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہاں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول، بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو مومنین کرام، یہاں آپ ذرا سوچیں کہ جس ہستی کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں وہ بیعت کسی شک اور شبہ کے بغیر ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر کی جانے والی بیعت ہوئی، یعنی وہ بیعت ایسی بیعت بن گئی کہ جیسے براہ راست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر ہی بیعت کی گئی ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے۔ تو اے مسلمانوں، خوب غور کر کے جواب دیجئے گا کہ بیعت کے اس معاملے میں قرب خداوندی کا ذریعہ اور وسیلہ کون ہو سکتا ہے؟ قرآن، حدیث
سنت یا آپ کے ہمارے اچھے اچھے اعمال، یا پھر غور سے اب سنیے گا، یا پھر اس تمام گفتگو کو سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے، یا پھر متعلقہ زمانے کا ہادی برحق، متعلقہ زمانے کا ہادی برحق۔ مگر یہ سوال ابھی باقی ہے کہ آیا وہ ہستی، وہ ہادی برحق اسی حیثیت کے ساتھ ہی آج بھی زندہ، حاضر اور موجود ہے؟ اس بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے، دیکھیے اگلے ویڈیو میں۔ ویڈیو کی بر وقت نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اس یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج قرآنی آئینہ کو ضرور سبسکرائب اور فالو کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وفی امان اللہ۔